الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندوں کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ حضرات گرامی، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 27ویں رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر آنے کی دعوت دی اور آپ کو معراج جسمانی کے انعام سے نوازا۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء تشریف لائے انہیں ان کی شان اور مرتبے کے مطابق معراج نصیب ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج آتش نمرود میں ہوئی، یوسف علیہ السلام کو معراج کنویں میں ہوئی، یونس علیہ السلام کو معراج مچھلی کے پیٹ میں ہوئی، سلیمان علیہ السلام کو معراج ہوائی تخت پر ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو معراج کوہ طور پر ہوئی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کو معراج عرش عظیم پر ہوئی۔ حضرات، ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ امام الانبیاء ابھی خواب اور بیداری کی ملی جلی کیفیت میں تھے کہ معراج کا بلاوا آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق دروازے کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے چھت کا راستہ اختیار کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جگایا جائے۔ عام لوگوں کی طرح آپ کو جگانا آداب نبوی کے خلاف تھا۔ ادب، احترام اور عقیدت کا تقاضا یہ تھا کہ آقائے نامدار کو ان کی شان کے مطابق جگایا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادب کے تمام پہلوؤں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بچھا دیے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کو بیر زمزم کے پاس لے گئے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور قلب مبارک نکالا گیا۔ اس کو زمزم کے مقدس اور پاک پانی سے دھویا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے میرے دل سے کچھ نکالا اور کچھ ڈالا اور دل کو دھونے کے بعد اسے اصل جگہ رکھ کر درست کر دیا۔ سینے کو پھاڑنے کے بعد ایک بہشتی براق یعنی ایک جنتی سواری کا انتظام کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ براق کھچر سے ذرا چھوٹا تھا۔ سفید رنگ کا یہ بہشتی براق اس قدر تیز رفتار تھا کہ اس کا ایک قدم تا حد نگاہ پڑتا تھا، جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر سوار ہونے لگے تو وہ شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو مخاطب کر کے فرمایا، اے خوش نصیب براق، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تجھ پر فخر دو عالم سرکار کائنات امام الانبیاء سوار ہونے والے ہیں۔ یہ سن کر براق شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرمائے ہوئے حضرت میکائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ملائکہ کی ایک کثیر تعداد آپ کے جلووں میں تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے رہنمائی کے فرائض انجام دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر میں بعض عجائبات کا آپ کو نظارہ کرایا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ راستے میں ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں کھجوروں کے درخت بکثرت تھے۔ جبرائیل امین نے کہا، یہاں نماز پڑھ لے۔ یہ وہ جگہ ہے جسے یزب کہتے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد قافلہ روانہ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ہم وادی سینا سے گزر رہے ہیں۔ اس جگہ آپ نے نماز پڑھی۔ وہ جگہ شجر موسیٰ کے قریب تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کا گزر مدین سے ہوا۔ یہ حضرت شعیب کا مسکن تھا، یہاں بھی آپ نے نماز ادا کی۔
ایک اور جگہ پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو نماز ادا کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے نماز ادا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کو نماز ادا کرنے کے لیے کہا، آپ نے نماز ادا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مقام بہت اہم ہے، یہاں حضرت عیسیٰ روح اللہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا نے آپ کو آواز دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آگے بڑھیے، جواب نہ دیجیے۔ کچھ دور ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی آپ کو آواز دی، اس کی آواز پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہی کہا کہ آگے بڑھیے، جواب نہ دیجیے۔ کچھ اور آگے چل کر ایک جماعت کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا، یا اول السلام علیک یا آخر السلام علیک۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جماعت کے سلام کا جواب دے دیجیے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ بوڑھی عورت دنیا تھی اور بوڑھا مرد شیطان تھا، ان دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے سلام کیا تھا وہ آپ کے جد و مجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بعض روایت میں راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دوسروں کی غیبت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو نہر میں تیر رہا تھا اور پتھر کے نوالے اپنے منہ میں ڈال رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سود خور ہے۔ اس کے بعد آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو بیج بوتی ہے اور ایک ہی دن میں فصل کاٹ لیتی ہے اور کھیتی پھر ویسے ہی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان کا عمل اتنا پسند ہے کہ ان کی ایک نیکی 700 نیکی کے برابر ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سر پر پتھر سے کچلے جا رہے تھے، کچلے جانے کے بعد ان کے سر اپنی اصلی حالت پر آ جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل امین یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی اور کاہلی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور کٹ جانے کے بعد دوبارہ ان کی زبانیں اور ہونٹ پہلی حالت پر آ جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب اور واعظ ہے جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی پہلی منزل مسجد اقصیٰ تھی۔ یہاں پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور پھر اس کے ساتھ براق کو باندھ دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو وہاں کھڑا کیا گیا جہاں باقی انبیاء کی سواریاں پہلے سے موجود تھیں۔ آپ جب مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، نماز کے لیے صفیں درست ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں کھڑے تھے کہ امامت کون کرے گا، ہم اس انتظار میں کھڑے تھے کہ امامت کون کرے گا۔ جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے آقائے نامدار کو بتایا کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی نبی مبعوث ہوئے ہیں، سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کی امامت میں ہونے والی نماز میں نہ صرف انبیاء شریک ہوئے بلکہ آپ کی آمد پر آسمان سے فرشتے بھی اترے جنہوں نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ نماز کے اختتام پر ملائکہ عرش نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، آپ کے ہمراہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے۔ نماز سے فراغت کے بعد انبیاء علیہ السلام کا عظیم الشان اجلاس ہوا جس کی صدارت بھی آپ کو سونپی گئی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا پروردگار عالم نے مجھے اپنے دست مبارک سے پیدا کیا، پھر میری اولاد سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حمد ہے اس ذات کی جس نے اپنا خلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم عطا فرمایا اور اپنی کبریائی سے آگ کو مجھ پر گلزار کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے زبور سکھلائی، لوہے کو میرے لیے نرم کیا، پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کیا اور مجھے عمدہ لحن عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتے ہوئے فرمایا بلند و بالا ہے وہ ذات اقدس جس نے جنات کو میرے تابع کیا، چرند پرند کو میرا غلام بنایا، مجھے سلطنت عطا فرمائی اور تخت سلیمانی سے نوازا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا قادر مطلق ہے وہ ذات جس نے مچھلی کے پیٹ میں مجھے زندہ رکھا، مجھے عظمت و شوکت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتے ہوئے فرمایا حمد ہے اس ذات کی جس نے مجھے بلا واسطہ کلام فرمایا، فرعون کو تباہ و برباد کیا، بنی اسرائیل کی رستگاری میرے ذریعے سے ہوئی اور میری امت میں ایسی قوم بنائی کہ جو حق کی تلقین اور انصاف کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء کی طرح خدا تعالیٰ کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے فرمایا حمد ہے اس ذات کی جس نے حضرت آدم کی طرح مجھے بھی بغیر باپ کے پیدا فرمایا، مجھے بے شمار معجزات سے نوازا، بالخصوص کوڑھیوں کو اچھا کرنے، مردوں کو زندہ کرنے، مادر زاد اندھوں کو بینا کرنے یعنی دیکھنے والا معجزات عطا فرمائے، مجھے توریت و انجیل کا علم دیا اور مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ انبیاء علیہ السلام کے بیانات کے بعد مہمان خصوصی اور صدر جلسہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بیان کرنے کے بعد فرمایا اس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام عالموں کے لیے بشیر و نذیر بنایا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنایا، مجھ پر قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی، میرا سینہ کھولا، میرا ذکر بلند کیا، میری امت کو بہترین امت بنایا، اس کو اولین اور آخرین بنایا، مجھے فاتح اور حاتم بنایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ تمہید سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء سے مخاطب ہو کر، تمام نبیوں سے متوجہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت، مقام و مرتبہ اور شان و شوکت بیان فرمائی اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی اوصاف و کمالات کی بنا تمام انبیاء سے بڑھ گئے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد سے باہر تشریف لائیں تو آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالہ دودھ کا تھا، دوسرا شراب کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منتخب فرمایا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ دوسرا پیالہ اختیار فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو 3 پیالے پیش کیے گئے تھے، دودھ، شراب اور پانی کے۔ دوسری روایت میں ہے کہ 4 پیالے پیش کیے گئے تھے، دودھ، پانی، شراب اور شہد کے۔ ان میں سے آپ نے دودھ والا پیالہ اختیار فرمایا۔ مسجد اقصیٰ کے پروگرام کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی براق پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے جس پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لائے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جنتی سیڑھی کا انتظام کیا گیا تھا جس کے ذریعے آپ آسمانوں پر چڑھے، گویا خدائی لفٹ یا خود کا زینہ تھا جس کے ذریعے آپ آسمانوں پر چڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر پہنچے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایوان قدرت میں داخل ہوئے۔ اس عظیم الشان ملاقات میں خالق کائنات اور محبوب کائنات کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ تھا، دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ قرآن مجید میں گواہی دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے جتنے دو کمانوں کے سرے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر وہ فرشتہ نزدیک ہوا اور اتر آیا یہاں تک کہ دونوں کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔
انسانی سماج کے اندر بھی جب کوئی شخص کہیں مہمان بن کر جاتا ہے تو اپنے میزبان کے لیے تحفے لے کر جاتا ہے۔ مہمان اپنے معیار اور حیثیت کے مطابق تحفوں کا انتخاب کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حق تعالیٰ کے عرش پر مہمان ہوئے تو 3 تحفے لے کر حاضر ہوئے: التحیات للہ قولی عبادتیں، والصلوات بدنی عبادتیں، والطیبات مالی عبادتیں۔ فرمایا میرے رب کریم تو قادر مطلق ہے، تو بے نیاز ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں، تیری کبریائی، تیری بزرگی اور تیری حکمت کا جواب نہیں، تو ہی خالق کائنات ہے، تو ہی مالک کائنات ہے، تیرے ہی اشارہ پر کارخانہ قدرت چل رہا ہے۔ میری اور میری امت کی قولی جسمانی عبادتیں تیرے لیے ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے لبوں سے خدائے بزرگ و برتر کے حضور و محبت و عجز و انکساری کے 3 بول اتنے پسند ہوئے کہ جواباً پروردگار عالم نے فرمایا: السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر بھی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ آپ پر رحمت ہو، وبرکاتہ آپ پر برکت ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی رحمت کو اس قدر پرجوش اور وسیع پایا تو آپ کو امت کی یاد آئی کہ اے کاش اس توقع پر میری امت کو بھی رحمت و برکت کا ایک حصہ مل جائے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا، ادھر اللہ نے فرمایا: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایوان قدرت سے رخصت ہوئے تو آپ کی امت کے لیے حق تعالیٰ نے ایک عظیم تحفہ نماز کی صورت میں عنایت فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ جب 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے لے کر روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آپ کو تحفہ کیا ملا؟ فرمایا: 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: مجھے اپنی امت کا تلخ تجربہ ہے، آپ کی امت اتنی عبادت کی تحمل نہیں ہو سکے گی، آپ کی امت اتنی عبادت نہیں کر سکے گی، لہٰذا آپ دوبارہ دربار خداوندی میں جائیں، نمازوں اور روزوں میں کچھ کمی کے درخواست کریں۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار دربار خداوندی میں حاضر ہوئے اور رعایت کی درخواست کرتے رہے، یہاں تک کہ دن میں 5 نمازیں اور سال میں 1 ماہ کے روزے باقی رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اصرار کیا کہ ایک مرتبہ پھر جائیں تاکہ کچھ اور رعایت ہو سکے، لیکن آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسے رحم کا معاملہ فرمایا ہے کہ اب مجھے اپنے خدا کے پاس جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، شرم آتی ہے۔ فخر دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تو اپنے مقام و مرتبہ اور محاسن و کمالات اور خصوصیات کی بنا پر تمام انبیاء پر فائق ہے اور سب سے افضل ہے، اس موقع پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن مبارک میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ آپ کی امت اتنی عبادت نہیں کر سکے گی؟ موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ علماء نے لکھا ہے کہ دراصل اس واقعے سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تو میری تجلی کی ایک معمولی سی جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن میرا محبوب بار بار تیرے جلووں کا اور میری تجلی کا نظارہ کر رہا ہے۔ گویا کہ حق تعالیٰ کے دربار میں بار بار حاضری اور حق تعالیٰ کی تجلیات اور جلووں کے نظارے سے آپ کی تمام انبیاء پر فضیلت ثابت کرنا مقصود تھا۔ پروردگار عالم نے شب معراج میں اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبصورت تحفہ سے نوازا۔ یہ تحفہ نماز کی صورت میں تھا۔ خالق کائنات نے سرور کائنات کی امت کو بہترین امت قرار دیا، اس لیے شب معراج میں آپ کی امت کو بھی بہترین تحفہ نماز کی صورت میں عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ معراج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا عظیم معجزہ ہے، جس کے اعجاز سے امت محمدیہ قیامت تک فیض حاصل کرتی رہے گی۔ ارشاد نبوی کے مطابق جو امتی دن میں 5 وقت نماز ادا کرے گا، گویا کہ وہ 5 مرتبہ معراج کی برکت و سعادت حاصل کرے گا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ پوری شریعت اور اس کے احکامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔ دین کے تمام احکامات اور ہدایات کے کشف و الہام اور وحی کے ذریعے دیے گئے۔ ان احکامات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ تک پہنچایا گیا، لیکن نماز کا تحفہ عرش پر بلا کر عنایت فرمایا۔ نماز بندے اور مالک کے درمیان رابطہ کا کام کرتی ہے۔ جب بندے اور مالک کے درمیان تعلق قائم ہو جائے تو پھر سارے رابطے کٹ جاتے ہیں۔ حدیث میں نماز کی کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: تو خدا کی عبادت اس طرح
کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ نماز ادا کرتے وقت ایک بندے کا تصور یہی ہونا چاہیے کہ اگر یہ تصور قائم ہو جائے تو نماز میں لذت اور سرور محسوس ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک جنگ میں آپ کی پنڈلی میں تیر کا ایک ٹکڑا رہ گیا جس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ ایک دن تیر نکالنے والے کو بلایا گیا تاکہ تیر نکال لے، لیکن تیر نکالتے ہی حضرت علی نے درد کی بنا پر روک دیا۔ ابھی تکلیف موجود ہی تھا کہ نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت علی بھی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نہایت انہماک کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ صحابہ نے موقع غنیمت جانا اور جراح کو حکم دیا کہ اب نشتر لگا کر پنڈلی سے تیر نکال دیا جائے۔ چنانچہ جراح نے نشتر لگایا اور تیر پنڈلی سے باہر نکال لیا اور آپ کی پنڈلی پر پٹی باندھ دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو صف کو خون آلود پایا۔ پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ آپ کی پنڈلی سے تیر نکال لیا گیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے نشتر لگانے کی ذرہ بھی خبر نہیں ہوئی۔ حضرات، یہ تھی صحابہ کرام کی نماز۔ جب بندے اور مالک کا تعلق اس درجہ تک ہو جائے تو پھر اسے دنیا کی خبر نہیں رہتی۔ آج ہمیں نماز میں لطف اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح معنوں میں تعلق قائم نہیں ہو پاتا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس فریضہ کا قرآن کریم میں 7 بار ذکر آیا ہے اور تقریباً 100 مرتبہ اس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رب العزت امام الانبیاء کی امت پر کس قدر مہربان ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے فرشتوں کو صرف 1 مرتبہ دیا تھا۔ شیطان نے اپنی منطق لڑانی شروع کر دی، خدا تعالیٰ نے اسے سجدہ نہ کرنے پر راندہ درگاہ کر دیا، حالانکہ وہ عبادت و ریاضت میں دن رات لگا رہتا تھا۔ مالک الملک اتنے رحم و کریم ہے کہ امت محمدیہ کو بار بار نماز کی تلقین کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم نماز میں کوتاہی کرتے ہیں۔ پھر وہ رحیم و کریم ہے، ہمیں راندہ درگاہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے دربار سے نہیں بھگاتا، ہم کو مردود نہیں کرتا، بلکہ اپنی کوتاہی کے احساس ہو جانے پر دوبارہ تلافی کر لینے پر ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے۔ حضرات، نماز دین کا ستون ہے، ارشاد نبی ہے الصلاۃ عماد الدین۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ روز محشر کی جا گداز بود، اولین پرشش نماز بود۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں سخت تاکید فرمائی ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالو، جب وہ 10 برس کے ہو جائے اور نماز میں کوتاہی کرے تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ نماز کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے کہ نماز کی پابندی بے حیائی اور بیہودہ باتوں سے روکتی ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر پڑھنے کی بھی ہمت نہ ہو تو اشارہ سے پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے کس قدر آسانیاں پیدا کر دی ہے، وہ چاہتا ہے کہ مومن ہر حال میں روحانی معراج سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد